أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. حضرت جی وقار اللہ علیم نے مسلمانہ دے اوپر حضور سے غلامہ دے اوپر بڑا احسان فرمایا انہوں توبہ کی نعمت عطا فرمایا. جیڑا بندہ توبہ کر لیتا ہے فرمایا ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے اس کا مفہوم عرض کر رہے ہیں. فرمایا جس بندے نے توبہ کی وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. جس بندے نے سچی توبہ کی اللہ نے سارے گناہوں کو پاک فرما. کہ اگر بندہ سچی نیت ہے اور جدو بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جدو گناہگار ہوتا ہے وہ غلطیاں کرنے والا ہوتا ہے خطاواں والا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جدو غلطیاں کرنے والا ہوئے کہ اللہ موجود تے پردے رکھتا ہے. اللہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہو دیتا کہ جدو اللہ دا محبوب بن جاوے اللہ دے نال کتنا پیار کرنے لگ جائے. حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا مولا اور شکر مولا علی رضی اللہ بولو کہ سردی رکھے گی بولن دے نال سردی کٹ لے سارے اچھی بولو کون مولا بولو بولو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں ایک بندہ اچھی اچھی آخر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میرے گناہوں معاف کر دے یا اللہ میرے گناہوں معاف کر دے. حضرت مولا علی نے سنیا خدا بازو پھڑ کے جوڑیا اپنے میں جھوٹی توبہ نہ کر یہ کرنی ہے یہ سچی کر. جو توبہ کرنی ہے نا تو سچی توبہ ایک ہی گالو زبان نہیں کہی جانا ساندے دور دیکھنا جو قائدہ جب دور چاہتے ہیں نا دکان کے تاجر بیٹھا ہے ہاتھ ایک نسکی سبحان اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ رضی من کل ذنب. جیڑا سامنے آیا ہے نا اس نے چھری نہیں ہونا کھری نواز بھی پڑی جاتا ہے سود بھی کھائی اکھدر میں اللہ کا نیک جاتا نال جوا بھی کھیلی جاتا شراب بھی پیتی جاتا ہے تھی اپنے آپ مومن انہیں کھائی فرمایا کہ توبہ کرنی ہے کہ توبہ انجلی کار کے لیے توبہ مولا علی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ جھوٹی توبہ کر کہ توبہ کرنی کہ سچی توبہ کر انہیں بڑھ کے دیکھا گیا کہ علی یہ سچی توبہ کری توبہ جیڑا بندہ بھی آتا ہے یا اللہ میں معافی عطا فرما توبہ کہ ہو گئی یقیناً توبہ یا اللہ سچی توبہ فرمایا کہ سچی توبہ کے لیے سچی توبہ ہے کہ بندہ کہ اس نے فرض باقی میں دے ادا کرے پھر توبہ کرے. اگر اس نے حق کھاتا ہے حق واپس کر اگر بھائیوں کا حق کھاتا ہے ماں کا کھاتا ہے رشتہ دار کا کھاتا ہے وہ واپس کرے. حضور کی ساری حدیثیں چھوڑیاں حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا بلکہ حدیث پاک کا ابتدا اس طرح ہے حضور دے غلام فرمانے نے سرکار نے پوچھا اے میرے صحابہ اے تے فرماؤ کہ سب نالوں زیادہ مفلس کون ہے سب نالوں زیادہ مفلس کون ہے. حضور دے غلام نے کہا سکتا مفلس وہی ہے غریب وہی بندہ ہوتا ہے جس میں مال تھوڑا ہو دولت تھوڑی ہو کوٹھیاں تھوڑیاں ہون. حضور نے فرمایا یہ تو دنیا کا مفلس ہے جس کے پاس مال تھوڑا ہے دولت تھوڑی ہے کوٹھیاں تھوڑی ہیں وہ تو دنیا کا مفلس ہے دین کا مفلس
کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ و رسول عالم اللہ جانے اللہ کا رسول جان سرکار نے فرمایا سب سے زیادہ مفلس ہو بنتا جیڑا بندہ مرے نیکیاں دے ڈیر لے کے مرے لیکن جنت میں نہ جا سکے نیکیاں دے ڈیر لے کے جاوے تے جنت دے وچ نہ پہنچ سکے خداوند نے کہا یا رسول اللہ ایسا بھی کوئی بندہ ہوئے گا جنہیں کو نیکیاں دے انبار ہوں گے نیکیاں دے انبار ہوں گے لیکن پھر بھی جنت نہیں جائے سٹیج تے بیٹھا من تیرے والی گل شروع کی تھی لینڈ تے لگن واسطے وقت تے چاہیے کیونکہ میں تیاری نہیں کی سارے بولو سبحان اللہ اور صرف سبحان اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں پیار کرنے والے حضور کے غلام نے اس کے دیا رسول اللہ ایک اور سمجھا ایک اللہ کا فیصلہ ہے جس کو سے بھی دنیا دے اندر نیکی کیتی ہے فرمایا فَمَن مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره جس بندے نے ذرہ برابر بھی نیکی کی دی اللہ کو قیامت والے دن اجر دے گا تے یاد رکھنا مثقال کس نو آخر نے بڑی محبت من سماج فرمانا جب وہ پیار نو چھل جائے پیار کا اوپری چھل اتار دے وہ دی چھل اتر جاتی ہے اگلی صحیح سے باریک نہیں چھل رونی ہے وہ حضور دے غلام آخر نے انہوں مثقال آخر نے فرمایا اس کے برابر بھی نیکی کی دی ہے قیامت والے دن نیکی کا اجر ملے گا یہ اس برابر بھی گناہ کی دی قیامت والے دن اس کے برابر اس کو گناہ ملے گا میرے آقا کے دل پیار کرنے والے حضور کے غلام آخر یا رسول اللہ جن نے ذرہ برابر نیکی کی دی وہ بھی جنت جائے گا جن نے ذرہ برابر گناہ کیتا وہ بھی عذاب اللہ کی مانگا جو مکتے گا ہزارہ نیکیاں لے کے جا رہے ہیں پھر کیوں جہنمی بن رہے ہزارہ نیکیاں لے کے جامن دے باوجود ایک جہنمی بن رہے بڑی توجہ آباد دی توجہ دا طالبہ میرے آقا بن پیار کرن والے حضور نے فرمایا یقین ہم نیکیاں اس پر ہون گیا اور اللہ فرمائے گا میرے بندے کو نمازاں پڑھیاں نے روزے بڑے رکھے نے حجاں بڑیاں کیتیاں نے خیرات کیتیاں نے جہاں جنت وچ چلا جا جنت والے جان لگے گا پچھو آواز آئے گی او فلاں فلاں تھوڑی دیر رک جا فرمایا پچھو آواز آئے گی پیچھے مڑ کے دیکھے گا کہے گا تو کون ہے کہتا تو مینوں نہیں جاندا میں تینوں جاندا تو میرا محلے دار سمجھاون واسطے الفاظ پر استعمال کرنا تو میرا محلے دار ہے تو میرا حق کھاتا ہے تو میرا محلے دار ہے تو میرے پیسے کھاتے نے اس دا بھائیوں اگلے بان پھڑے گا وہ دے والدین اگلے بان پھڑے گے وہ دے گوانڈی اگلے بان پھڑے گے یہ سارے آخر پہلے ساجا قبض دے جا پہلے ساجا حق دے دے پھر جنت میں چلا جا وہ آگے گا یار میں آج چھڑ دیا میرے پلے کچھ بھی نہیں دے میرے آقا کے نال پیار کرن والیا وہ دے پلے کچھ بھی نہیں ہوئے گا اللہ دی آئے گا جاکھے گا یا اللہ میرے کل منگ دے نے اور میرے کل پیسہ کوئی نہیں میرے کل روپیہ کوئی نہیں میرے کل شکیر کوئی نہیں میرے کل جائیداد کوئی نہیں میں ہن مٹھو دے ماں میرا رب فرمائے گا کہ اور کچھ نہیں دے میرے کل نیکیاں تے موجود ہے میرا رب کی فرمائے گا تیرے کل اور کچھ نہیں تے نیکیاں تے موجود ہے نا یا اللہ کی کیتا جائے میرا رب فرمائے گا جے رہے جن اللہ حق کے دے دینا رکھے کی نیکیاں بھی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوتی ہیں ساریاں نیکیاں جن اللہ حق ہوئے گا حقدار لے جائے بھائی بھی نہیں دیکھے گا میرا دین جہنم میں چلا جائے گا وہ کرے گا میرا حق دے دے دوست بھی آکھے گا میرا حق بھی دے دے میرے آقا دے کل پیار کرنے والے اسے واسطے دسیا اے دنیا داروں دی یاری انہیں کم نہیں آنا اگر کم آنا ہے تے مصطفیٰ دی یاری میں کم آنا ہے حضور دی محبت میں کم آنا ہے اسی اس واسطے حضور دے کل پیار کرنے ہیں ناصر شاہ آخر نے کہ میرا
سیدی مرشدی سیدی مرشدی فرمائے اہل سنت فرمائے اہل سارے حق اپنی گل میں کلوز کرتا ہے فرمایا کہ سارے حقدار حق لے جائیں نیکیاں ختم ہو جائیں لیکن جنہاں دا حق دینا اجے تک حق لین والے باقی اللہ کریم فرمائے گا ہونے نکلو لوگاں دے گناہ دے کھاتے پاؤ لوگاں دے گناہ دے کھاتے پاؤ آخر کار ہوئے گا جس بندے دے کول نیکیاں دے امبار سن جدے کول نیکیاں دے ڈیر سن لوگاں دا حق کھان دی وجہ دے نال او جہنمی بن جائے گا جدے پلے کچھ نہیں سی لوگاں دا انل پیار کرتا سی حقدار حق دیندہ سی اللہ اس کو جنتی بنا دے